ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر کچھ ایسی جگہیں بنائی جو بہت ہی بابرکت اور مقدس ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی زمین میں سب سے بہتر جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، اور ان تمام مساجدوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے چند مساجد کو خاص کیا ہے جن کی اور زیادہ فضیلت اور اس کی زیادہ اور فضیلت ہے، وہ مقدس ہے اس کے مقابلے میں اور کہیں زیادہ. ان میں 3 مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کو بابرکت اور مقدس قرار دیا، اور ان 3 مسجدوں میں بعض بہت زیادہ مقدس ہیں، بابرکت ہیں، اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، اور بعض اس سے کم ہیں. انہی میں سے ایک مسجد حرام یعنی کہ کعبۃ اللہ، ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصی جو فلسطین کی سرزمین میں واقع ہے. آج کے اس پروگرام میں، اس درس میں جو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ قضیہ فلسطین اور ہماری ذمہ داریاں. جو حالات اس وقت رونما ہیں، جو حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، اور جو حالات چل رہے ہیں ان سے ہم سبھی باخبر ہیں، ہم جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور یہ جو قضیہ ہے، فلسطین کا جو مسئلہ ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے یہ اصل کیا ہے، یہ کس کی ملکیت ہے. یہ ایسی سرزمین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مقدس سرزمین بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس سرزمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا. اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالی نے مقدس اور معتبر رسولوں کو بھیجا. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی آئے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں یعقوب علیہ السلام بھی آئے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام بھی مبعوث کیے گئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے پر 40 سال تک اس شہر میں داخلے کو حرام قرار دیا گیا تھا. انہیں 40 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین میں داخل ہونے سے منع کر دیا، انہیں داخل نہیں ہونے دیا.
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر جائیں اور مسجد اقصیٰ کو فتح کریں، ان کے لیے فتح لکھ دی گئی ہے، ان کے لیے ان کے نصیب میں فتح ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم نے کہا، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم اس سرزمین پر نہیں جائیں گے، ہم اس سرزمین پر نہیں جائیں گے، وہاں پر جو لوگ بسے ہوئے ہیں فلسطین کی سرزمین میں جو لوگ ہیں وہ ہم سے طاقتور ہیں، ہم سے کہیں زیادہ قوت و توانائی والے ہیں، ہم سے زیادہ وہ طاقتور ہیں، لہذا ہم اس سرزمین میں نہیں جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اس سرزمین میں تو پہلے ان لوگوں کو وہاں سے نکالیں، اس کے بعد ہم اس سرزمین میں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بنی اسرائیل کے لوگوں میں دو لوگ تھے، دو لوگ نیک تھے، پرہیزگار تھے، انہوں نے کہا اے لوگوں پہلے چلو تو صحیح، ہم وہاں دروازے تک تو پہنچے، پہلے دیکھیں کیا ماجرا ہے، کیا حال ہے، لیکن انہوں نے جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ان سے قتال کرے، ان سے جنگ کرے، ہم نہیں جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر فلسطین کی سرزمین پر داخلہ ممنوع قرار دیا، 40 سال تک انہیں وہاں پر جانے کو حرام قرار دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی اسی 40 سال کی مدت میں انتقال ہو جاتا ہے، وہ فلسطین کی سرزمین میں داخل نہیں ہو پاتے، بہت خواہش ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے موت کے وقت بھی وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو جاؤں، مسجد اقصیٰ کی سرزمین میں داخل ہو جاؤں، لیکن وہ نہیں جا پاتے۔ ان کے بعد یوشع بن نون آتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی مبعوث کرتا ہے، اور وہ 40 سال کے بعد وہ جب ان پر یہ مدت گزر جاتی ہے وہ اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی سرزمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، شام ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، وہ سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اے اللہ سورج کا اگر غروب ہو گیا تو ہم فلسطین کی سرزمین پر داخل نہیں ہو پائیں گے، ہم نہیں جا پائیں گے، اور آج ہم مسجد اقصیٰ کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سورج کو یوشع بن نون کے لیے روک دیتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور یوشع بن نون اپنی لشکر کو لے کر وہ فلسطین کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو فتح کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو اتنی بابرکت ہے، جس کی فتح یابی کے لیے، جس کو فتح کرنے کے لیے یوشع بن نون کے لیے اللہ تعالی نے سورج کو روک دیا تھا، سورج کو طلوع ہونے سے روک دیا تھا۔ یہ مسجد اقصیٰ اور اس شہر مقدس کی فضیلت ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے جہاں پر سلیمان علیہ السلام مبعوث کیے گئے، اور سلیمان علیہ السلام نے وہاں سے ایک عجیب و غریب حکومت کی، لوگوں پر، تمام دنیا پر ایک عجیب و غریب حکومت کی، اور وہیں سے اور انہیں جو 3 دعائیں سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کی، ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں سلیمان علیہ السلام جب وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب بیت المقدس کی تعمیر کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں ان سلیمان ابن داؤد لما بنا بیت المقدس سأل اللہ عز وجل خلالا ثلاثا، جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس کو بنا کر فارغ ہوتے ہیں، جب اسے بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے 3 دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے 3 سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے 3 دعائیں مانگتے ہیں، ان میں سے پہلی دعا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کرتے ہیں سأل اللہ ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ میں ایسی بادشاہت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں ایسی حکمرانی کا سوال کرتا ہوں جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے، جو میرے بعد انسانوں میں کسی کو بھی حاصل نہ ہو، ایسی بادشاہت اور حکمرانی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کیا، انہیں یہ چیز دے دی گئی، اور انہیں ایک عجیب و غریب بادشاہت عطا کی گئی، تمام مخلوقات ان کے تابع تھی، جن و انس ان کے تابع تھے، پرندوں چرند حیوانوں کی بولیاں وہ سمجھ رہے تھے، ہر ایک پر قابض تھے، تمام مخلوقات
ذات ان کے قابو میں تھی، عجیب و غریب انہیں حکومت دیا گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اس کے بعد دوسری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی، اے اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کا ملکہ اور جذبہ دے، ایسی قوت دے فیصلہ کرنے کی کہ میں جب فیصلہ کروں وہ فیصلہ تیرے مترادف ہو، تیرے فیصلے کے مطابق ہو، تیرے فیصلے کے مترادف ہو، یعنی جو بھی میں فیصلہ کروں وہ فیصلہ بالکل درست ہو، صحیح ہو، جس طریقے سے تو فیصلہ کرتا ہے تیرا فیصلہ درست ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ تیری جانب سے ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، ویسے ہی مجھے ملکہ دے، مجھے قوت دے کہ میں جب فیصلہ کروں تو وہ بالکل صحیح اور درست ہو۔ لہذا یہ بھی دعا ان کی قبول کی گئی۔ تیسری دعا انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے جو کی، اے اللہ جو یہ مقدس سرزمین پر آئے اور بیت المقدس کے اندر نماز ادا کرے تو انہیں یہاں سے ایسے ہی لوٹانا جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جنتا ہے، یعنی جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے جنتا ہے تو وہ جیسے گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ایسے ہی جو شخص مسجد اقصی کی طرف آئے، یہاں پر نماز ادا کرے اور پھر نہ جائے تو بالکل معصوم عن الخطا ہو، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، سارے گناہیں اس کے مٹ جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی یہ تیسری دعا بھی قبول کر لی۔ یہ حدیث بیت المقدس کی اس کی فضیلت اور اہمیت واضح کرتی ہے کہ بیت المقدس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو انبیاء اور رسولوں کا مسکن ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر مبعوث کیے گئے، یہ وہ جگہ ہے جو نہایت ہی مقدس ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، اسرا کرائی، اس کے بعد یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے ایک راتوں میں، جس نے رات کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کو راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، اور پھر مسجد اقصی سے اللہ کے نبی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی معراج کرائی گئی، وہاں سے آسمان پر اٹھایا گیا، وہاں سے آپ کو سیر کرائی گئی۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت عطا کی گئی، تمام نبیوں کی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو امامت سونپ کر یہ لوگوں کو بتلا دیا آج سے پہلے جو بھی شریعت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی، ان کے علاوہ جو بھی شریعت تھی وہ تمام شریعت آج کے بعد سے وہ تمام شریعت کے منسوخ ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور اس کے متبع تمام انبیاء بھی ہیں۔ آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سارے لوگ آج کھڑے ہیں، اور جو شریعت اب چلے گی، جو شریعت لوگوں کے درمیان نافذ ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ ساری شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرا کے اللہ نے یہ بتلا دیا کہ اب ساری شریعت ختم، سارے نبی بھی انہی کے تابع ہیں، انہی کی امامت میں اور اقتداء میں کھڑے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، یہی وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ یہ بہت ہی بابرکت سرزمین ہے، یہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت والی سرزمین ہے، یہ بہت ہی مقدس سرزمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا تھا، یہ جب اس پر یہ غلامی میں تھی، مسجد اقصی
جب غلامی میں تھی، آزاد نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آزادی کے متعلق بتایا تھا۔ اور اس وقت جب مسجد اقصی دوسرے لوگوں کے قبضے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسجد اقصی کو آزاد کرایا گیا۔ اس کے بعد ایک لمبی مدت تک مسجد اقصی اور فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں رہی، وہاں اسلامی حکومتیں چلتی رہی، لیکن اس کے بعد ایک لمبی مدت کے بعد پھر سے وہاں پر دوسرے لوگ قابض ہو گئے، اور اس کے بعد ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے جیسے مجاہد کو اللہ تعالی نے بھیجا اور ان کے ذریعے سے بیت المقدس کی فتح کرائی، اور پھر سے وہاں پر اس کو ایک مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو سونپ دیا، مسلمان کے یہ انڈر میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد بھی ایک لمبی مدت تک یہ مسلمانوں کے تابع رہی، مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ لیکن اس کے بعد ایک لمبی مدت کے بعد برطانوی سامراج کے بعد سازشوں کے تحت جب یہودیوں کو تمام ہر جگہ سے انہیں بھگا دیا گیا، انہیں کھدیڑا گیا، انہیں اپنے شہروں سے نکال دیا گیا، اور جب ہٹلر نے ان تمام یہودیوں کو کھدیڑا اور انہیں ہر جگہ سے نکالا، جبکہ ہر ملک، کوئی بھی ملک انہیں اپنے ملک میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، آج جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، وہ بھی انہیں کسی ایک کو بھی اپنے ملک میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے ملک میں انہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو برطانوی سامراج نے انہیں ایک سازش کے تحت فلسطین میں انہیں جگہ دی، مسلمانوں سے ایک بدلہ لینے کے لیے انہیں فلسطین میں جگہ دی، اور اس کے بعد ہوا یہ، وہ فلسطین میں بسنے لگے، اور جب فلسطین میں بسے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد سال وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے رہے، ہر سال کتنے ہی معصوم کی جانوں کو لے لیتے، کتنے عورتوں کو بیوہ کر دیتے، کتنے بچوں کو یتیم کر دیتے، ہمیشہ وہ لوگوں پر دوسروں پر، مسلمانوں پر وہ حملہ کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ اس فلسطین کو تقسیم کر کے دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ اسرائیل اور دوسرا فلسطین، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو یہ بیت المقدس ہے، جو یہ مسجد اقصی ہے، یہ اس کے انڈر میں رہے گا، یہ ان لوگوں کے انڈر میں نہیں رہے گا، بلکہ یہ ہمارے انڈر میں رہے گا، اور یہ اسرائیل یہودیوں کے لیے اور فلسطین یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس طریقے سے اسے تقسیم کر دیا گیا، اور پھر یہودی ہر سال ہمیشہ ظلم و ستم کر کے مزید وہ اس پر قبضہ کرتے گئے، مسلمانوں کی جانیں لیتے رہے، اس پر حملہ کرتے رہے، ظلم و ستم کرتے رہے۔ یہ مقدس سرزمین پر ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ یہ یہودی ایک سازش کے تحت وہاں پر آئے اور ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مقدس سرزمین بنایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مقدس سرزمین ایسی ہے جہاں پر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی تیسرے چوتھے مسجد کی طرف زیارت کے لیے نیکی کے غرض سے قصد کرنا، اس کی طرف جانا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے المسجد الحرام ومسجد الاقوى مسجد الاقصی، ایک مسجد حرام اور دوسری مسجد میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد یعنی مسجد الاقصی۔ یہ تمام احادیث اور قرآن کریم کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں
یہ فلسطین کی سرزمین وہ پاکیزہ سرزمین ہے، یہ مسجد اقصی یہ نہایت ہی مبارک اور مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی مقام ہے، ایک تاریخی مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جسے لوگوں نے جسے مقدس بنایا، بابرکت بنایا ہے۔ لیکن آج بھی ویسے ہی جیسے پہلے کئی سالوں پہلے جیسے یہ فلسطین اور یہ مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا گیا تھا، آج بھی ویسے ہی یہودی اس پر قابض ہو چکے ہیں۔ آج اس وقت ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، اس مسجد اقصی سے ہمارا تعلق، شہر فلسطین سے ہمارا تعلق ایمانی تعلق ہے، انسانی تعلق ہے۔ وہاں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا ان سے مومن ہونے کے تحت ہمارا تعلق ہے۔ مسجد اقصی ایک معتبر سرزمین ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، اس سے ہمارے ایمان کا تعلق ہے، اور جو بھی مسجد اقصی پر جو بھی حالات آتے ہیں اس پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صرف فلسطینیوں پر نہیں، وہ صرف عرب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کا، تمام مسلم ممالکوں کا، اور ہر وہ انسان کا، ہر وہ مسلمان کا، وہ کہیں بھی ہو، ہر ایک پر کچھ نہ کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس سرزمین یا کوئی بھی سرزمین کوئی بھی ملک غیر وہ قبضہ کر لے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اسے آزاد کریں، اس کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم آزاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قوانین بھی وضع کیے ہیں کہ انسان کو جب ظلم ہونے لگے، جب اس پر ظلم ہونے لگے اور اس کے شہر کو تنگ کر دیا جائے تو اسے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہم ہندوستان میں ہیں، ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں ہم غیروں کے تابع ہیں، ہم ایسی جگہوں پر ہیں جہاں ہم دوسرے کے تابع ہیں، تو ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب چند لوگ اسلام قبول کیے، موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر اور اللہ پر ایمان لانے سے پہلے بھی مغلوب تھے، ہم پر زمینیں تنگ تھی، ہم ظلم و ستم پہ ہم پر ظلم ہو رہا تھا، ہم اسی طریقے سے مجبور تھے، اور آج ہم نے جب ایمان لے آیا ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ ہم تو چاہ رہے تھے ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے لائے ہوئے دین کو مان لیں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب انہیں دیا تھا وہی آج ہمارے لیے ہے۔ ہم کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، اے لوگو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، استعینوا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو۔ آج تم پر یہ حالت ہے، تم پر ظلم ہو رہا ہے، تم پر زمینیں تنگ ہیں، تم پر لوگ متشدد ہیں، تم پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو، واصبروا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کرو۔ یاد رکھنا، ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ زمین اللہ کی ہے، اس کی، اور اللہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، لیکن یاد رکھنا والعاقبۃ للمتقین، لیکن جو آخرت ہے، جو عقبہ ہے، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے وہ صرف متقیوں کے لیے ہے۔ ہم اپنی فلسطینی بھائیوں کے لیے، ہم ان کی مدد کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے وہاں جا نہیں سکتے، ہم مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے وہاں جا نہیں سکتے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کرتے ہوئے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کو بیان کیا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے استعینوا باللہ واصبروا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور
صبر کرو، تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر سکتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے ممکن ہے ہم اسے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جب ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں، توبہ کریں۔ لیکن یہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگوں کا اپنے دوست و احباب کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے آپ میں لب کشائی کرتے اور دوسروں کو تانا دیتے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، وہ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے۔ میں سوال کر رہا ہوں، آج جو ہماری قوم کے حالات ہیں، علماء دیکھ رہے ہیں، علماء جانتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے نوجوانوں کے حالات ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے۔ میں پوچھتا ہوں، جو اپنے گھر سے اٹھ کر وہ چند منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز کے لیے وقف نہیں کر سکتا، نماز کے لیے نہیں دے سکتا، وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر وہ جہاد کرنے کے لیے جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جو شخص اپنی بستر سے اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے نہیں جاتا، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر وہ ظہر کی نماز پڑھنے نہیں آتا، عصر مغرب کے لیے نہیں آتا، وہ جو فرائض سے غافل ہو، جو دن میں چند منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں دینا چاہتا، وہ اپنی جانوں کو قربان کرے گا؟ کیسے ہوا؟ اپنی جانوں کی قربانی کے لیے سب سے پہلے ایمان کی ضرورت ہے، اور اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے جو شخص 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا، اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف نہیں کرتا، جو ہمارے قوت کے ہمارے متبع نہیں ہے، جس کے ہم استطاعت نہیں رکھتے، اس کے متعلق تو ہم بولتے ہیں، ہم بہت زیادہ بولتے ہیں اور دوسروں پر یہ طعنہ دیتے ہیں، لیکن جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم اس کو کہاں تک نبھا رہے ہیں؟ ہم جہاد کی طاقت تو نہیں رکھتے، ہم مسلم ممالک ہم وہاں پر جا کر ان کے لیے جہاد تو نہیں کر سکتے، ان کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے حق میں یہ تو ہے کہ جو آج اسرائیل کے پروڈکٹ جو ہمارے یہاں جو بک رہے ہیں، جو بہت زیادہ جس کی تجارتیں ہو رہی ہیں، اس کا تو ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اس کی معیشت کو تو کمزور کر سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی سے سوال کرے گا کہ وہاں اسرائیل جب مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، مسجد اقصیٰ پر ناپاک وہ قبضہ کرنے پر وہ کوشش کر رہے تھے، اس وقت تم نے کیا کیا؟ کیا کہیں گے اس وقت؟ ہم واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے رہے، فیس بک اور انسٹا پر شیئر کرتے رہے، کیا کیا ہم نے؟ لوگ کہیں گے ہم اگر اس پروجیکٹ کا ہم اگر بائیکاٹ کرتے ہیں، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے وہ مشہور کہانی سنی ہوگی، ایک چڑیا اور جنگل میں آگ لگنے کا۔ ایک جنگل میں آگ لگتی ہے، سارے جانور بھاگتے ہیں، سارے جانور، چرند پرند، حیوان سب بھاگ رہے ہیں، ایک چڑیا ان میں سے اپنی چونچ میں پانی بھرتی ہے اور لاتی ہے اور اس آگ کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر حیوانوں نے حیرت کی، جانوروں نے، سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے چھوٹے سے معمولی چونچ میں اور ایک پانی کے چند قطرے لا کر آگ پر ڈال لی، اس سے کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ اس چڑیا نے ایک انقلابی جواب دیا، ہم جانتے ہیں ہمارے اس چونچ کی پانی سے آگ تو نہیں بجھے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب اس کی تاریخ لکھی جائے تو میرا نام آگ لگانے والوں میں یا خاموش رہنے والوں میں نہ آئے، کم سے کم ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق تو کوشش کیا۔
جو ہمارے استطاعت میں تھا، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ تو کی۔ کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم بھی دوسروں کی طرح خاموش رہے۔ تو آپ سے جب اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن سوال کرے گا تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو خاموش ہیں۔ اللہ سے جب ہم سے سوال کرے گا ہم تو کہہ سکیں گے اے اللہ ہم تو خود مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم خود ایک ایسے ملک میں تھے جہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہمارے بس میں تھا، ہم اس بات کی استطاعت رکھ رہے تھے۔ جو اسرائیل کے پروجیکٹ تھے ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا، انہیں ترک کیا، اس کے ذریعے سے ہم نے معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ ہم کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم یہ جواب تو دے سکتے ہیں نا۔ ہمیں معلوم ہے اس سے اگر ہم صرف کرتے ہیں ہم سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ پوری امت مسلمہ اگر اس چیز کو کر لے یہ کس قدر ان پر اثر کرے گا آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ تو جو ہمارے بس میں ہے ہم اسے تو کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، صبر کریں ان کے لیے، اپنی فلسطینی بھائیوں کے لیے، اپنے عبادت گاہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ کبھی راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آج ہم تو یہ دن بھر ہم ان کے حق میں بولتے رہتے ہیں، اگر ہم نے کبھی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ان کے حق میں دعائیں نہیں کی، رویا اور گڑ گڑایا نہیں، تو یہ تمام باتیں فضول ہیں۔ حقیقت میں ہمارے اندر کوئی درد نہیں، ان کے لیے کوئی ہمارے اندر درد نہیں ہے، اور حقیقتاً اگر درد ہے تو اپنے بھائیوں کے حق میں عبادت گاہ کے لیے، اس مقدس سرزمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت و قوت سے اس کی حفاظت کرے، ان لوگوں کی حفاظت یا وہاں کے لوگوں کی حفاظت کرے۔ یہ ظالم قوم ہیں جو ان پر قابض ہو چکے ہیں، یاد رکھیں ہر وقت ہم بہت ہی آسان سمجھتے ہیں، ہر مسئلے میں علماء جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے، علماء اس پر فتویٰ کیوں نہیں دیتے۔ یاد کرو عمر رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب لوگ بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا جا رہا ان مشرکین سے، ان کفار قریش سے جنگ کریں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کو سمجھ رہے تھے، مصلحت کو دیکھ رہے تھے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہے تھے۔ آپ جب صبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، جو جب اللہ کے گرفت میں آئیں گے انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، انہیں کوئی نجات دینے والا نہیں ہوگا۔ اور آج جو ظلم کر رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جب ان تمام کو وہاں سے دربدر کر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے متعلق فرما دیا تھا، لا تقوم الساعة حتى تقاتل المسلمین اليہود، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے۔ اور اس قتال کی کیفیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، یہاں تک کہ تمام یہودیوں کو مسلمان قتل کریں گے، انہیں کھدیڑیں گے، انہیں نگم کے جگہوں سے نکال دیں گے، حتیٰ کہ انہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ان کی مصیبتوں کو سمجھنے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی ان کے حق میں نہیں ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ لوگ درخت اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، اور پتھر کہے گا، درخت بولے گی یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، یہاں یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے،
فقتلہ، اس کو تم قتل کر دو۔ آج یہ لوگ، یہ ظالم قوم، یہ آج مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان پر قابض کر دے گا۔ یہ ظالم قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے شروع سے لے کر اب تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک یہودیہ عورت نے ان کے بکری کے گوشت میں ملا کر زہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہے تھے، اے عائشہ، میں ابھی بھی وہ درد کو، وہ تکلیف اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے اس یہودیہ نے بکری کے گوشت میں ملا کر کھلایا تھا، اور ایسی شدید تکلیف ہے جیسے کہ یہ میری رگ جس میں دل لٹکا ہوا ہے وہ رگ کٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سازشیں کی گئی۔ یہ ایسے یہودی ہے، یہ یہودی ایسی قوم ہے کہ ایک مسلمان کی نماز اس وقت مکمل نہیں ہوتی جب تک مسلمان ان کی ضلالت و گمراہی اور ان کی مغضوب ہونے کی گواہی نہ دے دے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جب تک ایک مسلمان ان کے ہر نماز میں، اپنی ہر رکعت میں ان کے مغضوب اور گمراہی کی گواہی نہ دے دے، ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جن کے متعلق جو ملعون ہے، مغضوب ہے، گمراہ ہے، اور یہ ایسی قوم ہے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں مرض الموت میں مبتلا ہو کر بھی جن پر لعنت کیا تھا۔ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے اس وقت بار بار یہ فرما رہے تھے، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کہ یہودیوں اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، انہوں نے ان کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ تو یہ ملعون قوم ہے، یہ مغضوب قوم ہے، یہ گمراہ ہیں جن کی ضلالت و گمراہی کے شاہد ہر مسلمان اپنی نماز میں دیتا ہے۔ تو یہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یہ قوم ہر وقت مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ لہذا اس وقت بھی وہ قوم مسلمانوں پر ٹوٹی ہوئی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، جو مسلم ممالک ہیں ان پر بھی ذمہ داری ہے، ہم پر جو ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری کو انجام دیں۔ یاد رکھیں، ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دوسروں کی ذمہ داری کے بارے میں سوال اللہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنی طاقت دیتا ہے اسی کو مکلف بناتا ہے، تو ہم میں جو استطاعت ہے اتنا ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے، ہم اس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے لیے، وہاں کے مظلومین کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے کریں، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے، تاکہ ہم جواب دہ ہو سکیں۔ ہم پر یہ ذمہ داری ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کے حق میں جو ہم سے ہو سکے ہم ان کی مدد کے لیے ہم کریں۔ ان کے پروجیکٹ، جو اسرائیل کے پروجیکٹ ہمارے یہاں جو بک رہے ہیں، جو ہم خرید و فروخت جن کی ہو رہی، مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کریں، اس سے بہت اثر ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں کہ جب کسی چیز کا بائیکاٹ ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ معیشت کا، تو کتنا بڑا انہیں نقصان ہوتا ہے۔ آج اگر ہم نہیں کریں گے، آج یہ ہمارے پیسوں سے ہی، یہ ہمارے پیسے ہی ان ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرنے کے لیے خرچ کریں گے۔ آج ہم خود
ان کے حمایت اور مدد میں ہو جائیں گے۔ لہذا جہاں تک ہم سے ہو سکے، ہماری استطاعت ہو، ہم ان کی مدد کریں، ہم فلسطینوں کے حق میں دعائیں کریں، غزہ خاص طور پر غزہ کے لیے جو نہایت ہی مظلوم ہے، جہاں معصومین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں ظلم و ستم کے آگ میں جھلس رہے ہیں، انہیں سخت سے سخت ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری آتی ہے، ہم سب پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں، حتی الامکان ہم ان فلسطینیوں کے حق میں، اہل غزہ کے حق میں، ان لوگوں کے حق میں ہم جہاں تک ہو سکے مدد کرنے کے لیے جو بھی ہو کریں۔ اخیر میں الہ العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں ان کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی ظالم قوم ہے اور جو یہود مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ الہ العالمین جو اسرائیل کے حمایت میں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی برباد کر دے اور انہیں نشان عبرت بنا دے۔ الہ العالمین فلسطینی مسلمانوں کی حمایت فرما۔ الہ العالمین خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کی حمایت فرما۔ الہ العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ان پر رحم فرما۔ الہ العالمین تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تیری رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہم تیرے ہی سامنے دعائیں کرتے ہیں۔ الہ العالمین تو فلسطینیوں کی مدد فرما، وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے مسجد اقصی کو آزاد کر دے، فلسطین کے مظلومین کی حفاظت فرما، وہاں جو معصوموں پر الہ العالمین جو یہ ظالم قوم ظلم کر رہے ہیں، ان مظلوم کو ان کے ظلم سے نجات عطا کر دے۔ الہ العالمین جو چھت سے بے چھت ہو گئے ہیں، الہ العالمین جو اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، الہ العالمین تو انہیں مناسب چھت عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی ان مظلوم وہاں پر مظلوم ہیں، جو بھی مظلوم ہیں، اپنی الہ العالمین تو اپنی طاقت و قوت سے، الہ العالمین تیری قوت بہت ہی وسیع ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے مطابق ان پر رحم و کرم فرما، اپنی قدرت سے ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو بھی اسرائیل اور ان کے حمایتی ہیں تو ان سے انتقام لے لے، تو اس بات پر قادر ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو ان کے حق میں جہاں تک ہو سکے حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔